اکثر و بیشتر گفتگو ہوتی ہے کہ پاکستان کس طرف آگے جا رہا ہے اور کس سمت میں جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کی گارمنٹ انڈسٹری کیسے گرو کر رہی ہے, کون سے انیشیٹوز ہیں جو ٹریڈ اور انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, اور فیوچر میں پاکستان کس طرف آگے بڑھ رہا ہوگا, کیا طریقہ کار ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ گفتگو نکلتی ہے کہ ایک انسان کو زندگی کے اندر کن کن پہلوؤں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. کیا صرف بزنس ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری زندگی موجود ہے اور اپنا وقت کہیں اور بھی انسان لگا سکتا ہے. یہ بڑی کرٹیکل تھاٹس ہوتی ہیں, یہ بڑے کرٹیکل ایریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں اور کر پاتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی شخص سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک اپنے ایریا کے اندر اور اپنی انڈسٹری کے اندر نام بنایا, پاکستان کا نام بہت زیادہ سپورٹ کیا پاکستان کو بھی اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ سی ایس آر کے اندر ایک بہت بڑا رول ادا کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہم آپ کی آج ملاقات کرا رہے ہیں زاہد حمید صاحب سے. یہ سی او ہیں زون اپیرل زون کمپنی کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیریٹی کا پروگرام بہت زبردست طریقے سے ڈفرینٹ انیشیٹیوز رن کرتے ہیں. ایک چیریٹی ہے سائل ویلفیئر ایسوسیشن, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. ساتھ ساتھ اس کی ایک صرف یہیں پہ رکتی نہیں ہے بات, کاٹی کی پوری جو ایسوسیشن ہے, کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ زاہد بھائی کامیابی کے سفر کے لیے ٹائم نکالنے کا. اب امیزنگ جرنی, اور انسان شروع کرتا ہے تو ایک ویژن سیٹ کرتا ہے کہ میں آگے چل کے اس طرح بڑھ رہا ہوں گا, یہ کر رہا ہوں گا. پھر انسان باہر بھی چلا جاتا ہے اور باہر سے جانے کے بعد واپس آتا ہے, پاکستان کو سرو کرتا ہے. آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونٹی رہی آپ کے باہر جا کر مختلف طریقوں سے اسکیل کر سکیں. وائی پاکستان, کیوں پھر ایسی چیز چوز کی؟ بہت شکریہ محسن بھائی آپ کا آج یہاں تشریف لانے کا. محسن بھائی, ہوا یہ کہ بچپن سے انسان موسٹلی بچے فالو کرتے ہیں, لڑکے فالو کرتے ہیں اپنے فادر کو. تو ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, بہت محنت کری انہوں نے, بہت سمپل زندگی گزاری. تو ہم بھی ان کو دیکھتے تھے, ہمیں صبح اسکول چھوڑنا, دوپہر میں لینا, پھر باقی ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا. تو ان دا سیم وے آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام سینٹ پالز انگلش ہائی اسکول. اس کے بعد میں 2 سال انٹر کامرس کالج سے کیا. پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ یار کام نہیں کرنا, پہلے آپ نے ماسٹرس کرنا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے ڈال دیا ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں. وہاں میں نے پہلے بیچلرس کیا, پھر ماسٹرس کیا. ماسٹرس کرنے کے بعد کام جوائن کیا. اچھا, بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ ایک کنسسٹنسی تھی فیملی میں کام کرنے کی. اچھا, فادر بھی اپنے ٹائم پہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن فار سی ایس آر چلاتے تھے جہاں بچوں کو تعلیم ملتی تھی اور بیسک نیڈس کو ایڈریس کرتے تھے. تو وہ ایک پکچر پوری زندگی رہی. اور پھر یہی تھا کہ یار اس کو کیسے گرو کیا جائے. تو پہلے تعلیم حاصل کری. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارا فرام 3 جنریشنز ٹیکسٹائل کا ہی بزنس ہے. جو دادا تھے وہ کپڑے کا کام کرتے تھے. فادر نے جب جوائن کیا انہوں نے لوکل یونیفارم سے کام شروع کیا, پھر ہم نے انڈسٹریل یونیفارمس پہ آ گئے. پھر لیٹ 80s میں ہم آ گئے ایکسپورٹ میں. ایکسپورٹ کا اس ٹائم پہ بہت بڑا پوٹینشیل تھا اور پاکستان کے پاس اپرچونیٹیز اس وقت بہت تھیں. وی ور ون آف دا لارجسٹ کاٹن گروورز ان دا ورلڈ. ہمارے پاس لیبر کی اویلیبلٹی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس واز ویری پروڈکٹیو. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس وقت کافی گرو ہوا اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر, اور گارمنٹ نے بھی بہت گرو کیا. تو بس یہ دیکھتے دیکھتے کام میں آ گئے, کام کو ایکسپینڈ کیا, پوری دنیا میں گئے. بہت اپرچونیٹیز ملی وہاں رکنے کی, وہاں کام کرنے کی. ظاہر ہے. لیکن فار سم ریزن اندر یہی تھا کہ یار پہچان ہے تو صرف پاکستان سے, جہاں پیدا ہوئے ہیں, جہاں ہماری اپنی چھت ہے, جہاں اپنی پہچان ہے, شناخت ہے. تو اس لیے پھر کبھی بھی موٹیویٹ نہیں ہوا کہ یار ملک سے باہر رہنا ہے. ہاں, کام کے لیے جانا, وہاں کے لوگوں سے سیکھنا, ان سے ایکسپیرینس شیئر کرنا, ٹیکنالوجی شیئرنگ کرنا, یہ سب کی حد تک تو صحیح تھا. لیکن ہمیشہ ذہن میں یہی رہا کہ یار کام, رہنا, مرنا, جینا سب پاکستان میں ہے. بیوٹیفل. اور ساتھ ساتھ یہی تھا کہ یار فادر کو دیکھا تھا مختلف چیریٹیز کے ساتھ کام کرتے تھے. یہی تھا کہ یار ٹھیک ہے, انسان اپنے لیے تو زندگی گزارتا ہے, ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگوں کے لیے بھی اپلفٹنگ پہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے. پاکستان کے ڈائنامکس ود ٹائم انفارچونیٹلی بہت چینج ہوتے گئے. جو
پاورٹی لیول تھا وہ بہت نیچے جاتا گیا, تو اس میں بہت بڑا ویکیوم آتا گیا. پہلا قدم ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے, تو اس میں یہی تھا کہ کسی طرح اپنے طور پہ جو بھی اپنی صلاحیت اور استقامت کے ساتھ ساتھ انسان کر سکتا ہے وہی کرے, کیونکہ آپ بلیم کرنا کسی کو بہت آسان ہے, لیکن آپ اپنا کیا کردار کر سکتے ہو آپ وہ کرو. زکوٰۃ خیرات ہم نے مطلب ہمیشہ سے دی ہے, لیکن ہوا یہ کہ کووڈ کا جب ٹائم آیا نا تو اس میں ایک بے بسی ملی. صحیح بات ہے. پیسے ہوتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اچھا ہمارے پاس تو الحمدللہ پیسے بھی تھے, پیسے دیے چیزیں خرید لیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس ٹائم پہ تھوڑا سا یہ آیا کہ یار ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں, لیکن کیوں نہ اپنے آپ کو پرسنلی طور پر بھی تھوڑا سا انوالو کیا جائے اور اپنے طور پہ جو بھی پلیٹ فارم کریٹ کر کے اور لوگوں کی خدمت کی جائے. اس ٹائم پہ ہم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوشش کری, کچھ دوست ملے کیونکہ فارغ تھے, گھر پہ تھے, کوئی کام تو تھا نہیں, تو ہم نے کہا کہ یار چلو کسی طرح کوئی راشن, کیونکہ کھانا پینا واز دا بیسک نیڈ, کہ یار اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. تو اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ جب کرنے کی کوشش کری تو ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے, بیکاز ہم نے یہ فیل کیا یار یہ ہمارا کام نہیں ہے. سیکیورٹی کے بڑے مسئلے, لوگوں کو کیسے پہچانا جائے, تو وہ کہتے ہیں اللہ راستے بناتا ہے اور کڑیاں بنتی جاتی ہیں. تو اس وقت ہمارے سیکٹر کمانڈر تھے کرنگی کے, ان سے ہمارا رابطہ تو تھا ہی, لیکن پھر ہم نے ان کو یہ ایڈریس کیا کہ سر کیا کریں. اچھا بات یہ سمجھ آئے کہ ہی واز آلسو ویری ویلکمنگ, کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یار لوگوں کے لیے کچھ کام ہو. تو انہوں نے اپنی ٹیم ہمارے ساتھ اسائن کری, اور ہم نے اس ٹائم پہ مطلب ان کی ٹیم پورا دن بھر لوگوں سے آئی ڈی کارڈ لیتی تھی تاکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی پراپرلی ہو. آئی ڈی کارڈ لیا, انہوں نے پوری لسٹ بنا لی, رات میں انہوں نے بولا یار اتنے راشن لے آنا, ہم ان کے ساتھ جاتے تھے, پروٹوکول کے ساتھ پراپر راشن ڈسٹریبیوشن ہوا, ہم بھی سیٹسفائڈ اور وہ بھی سیٹسفائڈ. ادھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر یہ ہوا کہ کووڈ ختم ہو گیا. کووڈ ختم ہوا تو ہم نے کہا یار یہ چلو ایک سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو ہم نے ایک انفارمل سا گروپ بنایا سیٹرڈے ویلفیئر گروپ کے نام سے, جس میں یہ تھا کہ یار دیکھو جیسے ہم نے اپنے پیرنٹ سے سیکھا کہ کیا کرنا چاہیے, تو اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. تو ہم نے یہ پلان بنایا کہ یار ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کے دن ویسے ہی بینکس بند ہوتے ہیں, ایزی انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو کیوں نہ اس دن ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی, کوئی آرفنیج ہاؤس چلے جائیں, کوئی انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, کوئی بھی ایسا این جی او جو کہ کام کر رہا ہے اس کو جا کے وزٹ کیا جائے, اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائے, تاکہ ان میں بھی یہ چیز ایک رونمائی ہو کہ یار ہم کتنے پریولیجڈ ہیں, ہمیں کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں, اور ہمیں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ٹرو, ایسا ہی ہے. تو سٹارٹ یہ ادھر سے ہوا, اور پھر وہ بس جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, وہ کاروان پھر بنتا گیا, ملٹیپل لوگ انگیج ہو گئے, ملٹیپل چیزیں ایڈریس ہونے شروع ہو گئیں. اچھا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرے, تو اور لوگوں نے اپنی خواہشات ظاہر کری, تو اس طرح یہ کاروبار. تو اب یہ جو انیشیٹوز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پرسنل لائف کے اندر, ایک چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, کیا کبھی وری رہی کہ پرسنل چیزیں کمپرومائزڈ ہو جائیں گی اگر دوسروں کے لیے CSR کیا؟ اچھا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ, اور یہ بہت لوگوں نے مجھ سے کافی دفعہ پوچھا ہے. دیکھیے شروع میں تو بہت زیادہ وری تھی کہ یار یہ اگر آپ اتنا ٹائم CSR پہ دے دو گے تو آپ کا کام کیسے چلے گا. نو ڈاؤٹ کام میں فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ مطلب ٹائم از لمیٹیڈ, آپ جتنا ٹائم دو گے اتنا آپ کو رزلٹ ملے گا. تو ہم نے کوشش کری کہ اس کو کچھ بیلنس رکھا جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ یار اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اگر کچھ پیسے کم بھی تھوڑے کما لیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا چیلنج آ جائے گا. لیکن جب ہم اس فیلڈ میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں. آپ سندھ سے تھوڑا باہر چلے جائیں, وہاں جیسے میں نے پاکستان نیوی کا ایک NGO ہے ساحل ویلفیئر, اس کا میں ڈائریکٹر ہوں. تو اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ کمانڈر کوسٹ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چیئرمین بن جاتے ہیں. تو اس وقت فیصل امین صاحب ہیں, ہی از وائس ایڈمرل. تو ہم نے جب ان کے ساتھ وزٹ کیا کوسٹل بیلٹ پہ, تو ہم نے دیکھا کہ یار یہاں تو آدمی اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں. مطلب اتنی بری حالات کے مطلب ہم خود پریشان تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ چیزیں دیکھی تو وہ اور جذبہ بڑھ گیا کہ یار کم سے کم بیسک نیڈ تو ہر اس کی ضرورت ہے. اور بینگ اے پاکستانی, ٹھیک ہے اگر میں سب کی نہیں کر سکتا تو میں جن کی کر سکتا ہوں میں کروں.
تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم نے جب یہ سیٹرڈے ویلفیئر گروپ فارم کیا، اس میں مجھ سے انیشلی اور بھی کچھ دوست شامل تھے، تو ہم نے یہی سوچا کہ یار ہمارے پاس دیکھیں دو راستے، یا تو ہم اس کو ایک اسٹرکچر این جی او بنا دیں اور ہم اپنا ایک این جی او بنا دیں اور ہم اس کو لے کے چلیں اور لوگوں کی نیڈ آئے ہم اس کو ایڈریس کریں. دوسرا یہ تھا کہ یار آلریڈی اتنے سارے این جی او جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور کیوں نہ ہم ان کے سپورٹنگ ہینڈز بنیں. کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ آلریڈی لوگ جو اس ڈائنامک سے گزر چکے ان کو اور سپورٹ چاہیے، ان کے لیے کیسے فنڈ جنریٹ کیے جائیں، ان کو کیسے سپورٹ کیا جائے. تو میوچل ڈیسیشن یہی ہوا کہ یار ہمیں خود غرض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا این جی او نہیں بنانا چاہیے، ہمیں آلریڈی جو کام کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. زبردست. تو اس طرح پھر اس ڈائریکشن میں ہم چلے گئے. بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور آگے جانتے ہیں کہ جب ہم بزنس کو دیکھتے ہیں، جب ہم انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو اس وقت سچویشن کیا ہے، گارمنٹس میں کیسا کام چل رہا ہے اور کیا نئی انیشیٹوز لیے گئے ہیں. جائے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حمید صاحب، سی او ہیں اپیرلزول کمپنی کے اور ڈائریکٹر ہیں ساحل ویلفیئر ایسوسیشن کے، اور ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے. سر، جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ جس طریقے سے دونوں حصوں کو آپ مینیج کرتے ہیں، آپ کا ایک حصہ انڈسٹری والی سائڈ کے اوپر ہے جو ٹائم لیتا ہے، جو مین بزنس ہے جس سے آپ ساری چیزیں چلتی ہیں. گارمنٹس میں آپ کا ایکسپیرینس بے تحاشا ہے اور آپ نے بتایا بھی کہ یہ 3 ڈیکیڈ سے چلتا ہوا بھی آ رہا ہے. تو اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے اور آپ کیسے گارمنٹ انڈسٹری کی فنکشننگ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں گروتھ کیسے ہو رہی ہے اور کیا انیشیٹوز ہیں جو کرنٹلی ابھی آپ کے چل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، گارمنٹ کا بزنس ٹل لیٹ 90s بہت اچھا تھا پاکستان میں. اس کے بعد ڈائنامکس چینج ہوتے گئے. کیا ڈائنامکس چینج ہوئے؟ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. ہماری لیبر ایجوکیٹڈ نہیں تھی، وہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایفیشنسی کم ہوتی گئی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بہت زیادہ دور نہیں جائے، بنگلہ دیش سے ہی دیکھ لیں، وچ از اے زیرو کاٹن پروڈیوسر، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. گورنمنٹ کا جب تک رول اور لانگ ٹرم پالیسی نہ ہو، کوئی بھی بزنس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں انفارچونیٹلی ہر انڈیویجول فیکٹری انڈسٹری اپنی فائٹ خود لڑ رہی ہے. اب کسی میں جتنی اسٹرینتھ ہے وہ اتنا ہی لڑ سکتا ہے اور اس کا پھر امپیکٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا. تو انفارچونیٹلی پالیسیز، مینوفیکچرنگ پالیسیز، پاکستان ہماری ماشاء اللہ سے عوام اتنی زیادہ ہے، تو ہم یہی ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 60% از یوتھ. گارمنٹ از ون انڈسٹری وچ کیپٹلائزز میکسیمم لیبر. تو ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری وائبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری 2000 میں اسٹیگننٹ ہوئی، پھر ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو گئی اور اس وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھ گئی. تو جب تک اس کا پالیسی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہ بنے، فالوڈ بائی چیک اینڈ بیلنسز وتھ شارٹ ٹرم پالیسی، تو نہیں انڈسٹری سروائیو کر سکتی. اور آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کیسے صحیح ہوگا جب لوگوں کے پاس روزگار کمانے کے مواقع ہی نہیں ہوں گے. تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، ہوا یہ کہ ہمارا کوئی 2 سال ڈالر نے بڑا فلکچویٹ کیا، 300+ چلا گیا ڈالر. جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، کچھ انڈسٹریلسٹ کو بلایا اور میٹنگ کری اور کنسرن ایڈریس کرے. تو ایڈریس کرنے سے کیا ہوا، چیزیں اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گئیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، جو کہ مارکہ اکانومی ہے، کہ ہم معیشت کو کیسے بہتر کریں، اس پہ ہم نہیں ابھی تک اس سپیڈ سے نہیں جا سکے جس سپیڈ سے ہمیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. تو جب تک ہم اس کو گورنمنٹ لیول پر اس کو نہیں ایڈریس کیا جائے. اچھا، دوسرا یہ انگیجمنٹ وتھ انڈسٹری پیپل. گورنمنٹ پالیسی بنا دیتی ہے اپنے لیول پہ، وہ سمجھتی ہے وہ صحیح ہے، لیکن جب تک جو گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ ہیں، جو ڈیلی چیلنجز فیس کر رہے ہیں، کیا لیبر کے ایشوز ہیں، کیا بجلی کے ایشوز ہیں، کیا اور مسئلے مسائل ہیں، اس کو بیٹھ کے نہیں سمجھا جائے اور اس کو
دیکھتے ہوئے پالیسی نہ بنائی جائے وہ پالیسی افیکٹو نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی. تو بہت بڑا چیلنج اور یہ اتنا بڑا امپیکٹ لے کر آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے اس میں سپورٹ نہ ہو تو انڈسٹری والے کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. بیچ میں 280 پہ چلا گیا پھر ڈالر, اب وہ مینٹین ہے کافی سالوں سے, لیکن جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ چیزیں مستقل فلکچویٹ کر رہی ہیں, اس کا کیا اثر آتا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ پروڈکشن اگر آپ کی بڑھ جائے, اسپیشلی گارمنٹ میں تو دیکھیں نا بڑا رول ہے الیکٹریسٹی, ہیومن ریسورس کا. اگر وہ آپ کی افیشینٹ نہ ہو, ایک ریسنٹلی اسٹڈی ہوئی تھی جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی گارمنٹ انڈسٹری کو ریسرچ کیا گیا, اور اس میں پتہ یہ چلا کہ اگر آپ دونوں کی منیمم ویجز $100, لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کے لیبر کو دیکھیں تو دے آر 60% مور ایفیشینٹ دین آر لیبر. تو اس میں اس کی لازمی سی بات ہے جب وہ ایفیشینٹ ہوگا تو اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس گوز ڈاؤن. بجلی دنیا مطلب ہمارے نیبرنگ کنٹری میں 7, 8, 9 سینٹ ہیں, ہم 16 سینٹ اور اس کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں, تو کہاں سے ہم کمپیٹ کر پائیں گے؟ صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی فرق بنگلہ دیش کی وجہ سے میں اور ہمارے اسی انڈسٹری کے اندر؟ اچھا یہ دو تو فرق ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ جیسے ہمارے کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں بھی انڈسٹری لگائی, اور میری ان سے جب بھی بات ہوتی ہے اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایز آف ڈوئنگ بزنس از فار بیٹر دین ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. تو دیکھیں نا یہ بھی ایک بندہ پیسے کیوں لگائے گا, انڈسٹری لگاتا ہے تو انڈسٹری لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5-10 سال بعد تو اپنی بریک ایون پہ آتی ہے اور اس کے بعد پیسے کمانا شروع کرتی ہے. تو جب تک اس کو مینٹلی پیس نہیں ہوگا کہ یار میں اس پیسے کو لگاؤں اور اتنا ٹائم صبر کے ساتھ بیٹھوں اور پھر میں اس کا پھل کھاؤں, بالکل ایسے ہی. تو ہمارے تو 10 سال میں اتنے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں کہ لوگ پیسہ ہی نہیں لگانا چاہتے. تو آپ دیکھ لیں FDI کی کیا سچویشن ہے, لوکل جو آلریڈی بزنس چلا رہے ہیں وہ مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹربڈ ہیں, بیکاز دے سی کہ ہم اتنا پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں اور ہم پیسہ نہیں کما پا رہے, اور باہر لوگ خوشحال ہیں. اور ایز اے VP آپ دیکھتے ہیں کاٹی کی مختلف چیزوں کو, کیا وائسز ہیں, کیا کنسرنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کورنگی پاکستان کے اندر میرے خیال میں ایک جو ایسوسیشن ہے جو یہاں پہ ٹریڈ ہے انڈسٹری اتنے سے ایریے سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی کوئی اور ایسی جگہ ہو جو اتنے سے ایریے سے نا اتنی بڑی میسو ریونیو جنریٹ ہوتا ہو یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر کام ہوتا ہو. کیا کنسرنز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں, اور کیا پازیٹیوز ہیں ایسے جو ابھی ہو رہے ہیں اور پھر بھی لوگ جو ہیں مستقل اس ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں کورنگی کے میں آپ کو تھوڑے سے کاٹی کے ڈائنامکس بتاتا ہوں. کاٹی از آن این ایریا آف اپروکسیمیٹلی 10,000 ایکڑ پہ ہے یہ, اور کوئی 4 سے 5 اسمال میڈیم لارج انڈسٹریز ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کی بات کری تو آپ کا پاکستان کا ایکسپورٹ تقریباً $32 بلین ہے, جس میں سے $5 بلین کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ایریا سے ہوتا ہے. تو اٹس دا لارجسٹ ایسوسیشن انڈسٹریل ایسوسیشن آف پاکستان. اچھا اگین ہمیں بھی یہی چیلنجز ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتی گورنمنٹ سے, بٹ پھر بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کاٹی کے جو سربراہان ہیں جیسے SM تنویر صاحب ہیں, انہوں نے بجلی پہ کتنی آواز اٹھائی اور جس کی وجہ سے کچھ بجلی کم ہوئی. معاشی ترقی کے لیے کتنی آواز اٹھائی. زبیر چھایا صاحب ہمارے ڈپٹی پیٹرن ان چیف ہیں, انہوں نے ملٹیپل پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی, اور اس سے ابھی ریسنٹلی ایک کوئی $10 بلین کا گرانٹ الوکیٹ ہوا ہے آل انڈسٹریز آف سندھ. تو یہ کاٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کاٹی ہمیشہ ووکل رہتا ہے, ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہے, ہمیشہ چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے, اور اسی کے مد نظر یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن پروگریس از سلو بیکاز آپ کی فریکوینسی اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کے لائزون اتنا اچھا نہیں ہے ود گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. لیکن پھر بھی کاٹی اپنی آواز اٹھا کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ انڈسٹری کو سپورٹ ملا جائے, کیونکہ دیکھیں نا آپ کو بیسک انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو روڈ چاہیے, روڈ کے نیٹ ورکس اچھے ہونے چاہیے, آپ کا بیسک پانی سویریج کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب اس میں سالوں سال جب اگر کام ہی نہیں ہوگا اور آپ پھر کیسے سسٹین کر پاؤ گے؟ نئی انڈسٹری تو دور کی بات, ایگزسٹنگ انڈسٹری کو اپنی فیسلٹی چلانا چیلنج ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اب یہ گرانٹ ہوا ہے, وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ اس کو جلد سے جلد آن گراؤنڈ ریالٹی لائیں, کام ہونا شروع ہو تو انڈسٹریلسٹ دیکھے اور پھر اس کا حوصلہ بحال ہو. تو کاٹی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ امنگسٹ آل ایسوسیشن
trying to deliver as maximum as possible. زبردست. جب ہم اوور آل انیشیٹیوز کو دیکھتے ہیں کاٹی کے اور جس طریقے سے انڈسٹری رسپونڈ کرتی ہے ان انیشیٹیوز کے اگینسٹ بھی اور ساتھ مل کے اپنا کام کرتے ہیں, جب ہم ٹریڈ اور انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, ہم کاٹن کے بڑے ایک ٹائم پہ رہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم فیوچر کے اندر مل کر کوئی جیسے SIFC بنی تھی تو ابھی کرنٹلی کوئی انیشیٹیو SIFC کے تھرو ہو رہے ہوں یا مختلف ایسوسیشن کے تھرو ہو رہے ہوں جو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا جائے ان پروسیسز کو, ان سسٹمز کو, جس سے ملک کو بھی سپورٹ ملے اور بزنسز کو بھی سپورٹ ملے, تو ایسے کون سے انیشیٹیوز ہیں جس کے لیے مستقل کام چل رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے وسائل سے مطلب اس کے پاس موجود ہیں کہ پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ہونا کوئی بہت بڑا میریکل نہیں ہوگا. آپ ایگریکلچر سے لے لیں, مائننگ سے لے لیں, مختلف شعبوں میں دیکھ لیں, بلو اکانومی دیکھ لیں, آپ کا کوسٹل بیلٹ کوئی تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہے. تو اگر یہ چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں اور کرنا چاہیں تو پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ بہت جلدی ہو سکتا ہے, بیکاز ہمارے پاس ریسورسز بہت سارے موجود ہیں. انفارچونیٹلی اس کو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے, ایک ویژن بنے کہ یار ہمارا 25 سال کا کیا ویژن ہے, اس سیکٹر میں ہم یہاں تک گروتھ لا سکتے ہیں. IT سیکٹر دیکھ لیں, اس کے بعد ایک شارٹ ٹرم پلان بن جائے. اچھا, اٹ شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ باڈی. ہمارے یہاں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش اور ہمارے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان کی جو بزنس پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, تو اس سے بزنس کو افیکٹ نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی بھی رائٹس ہو رہے ہیں, آپ مطلب ہم نے تو ملٹیپل ٹائمز سنا ہے کہ آپ کا اگر کنٹینر ہے اور باہر اگر کوئی کرفیو یا کچھ لگا ہوا ہے تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کنٹینر کو ہاتھ لگائے, وہ کنٹینر پورٹ پہنچے گا اسموتھلی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیز سمجھ لی کہ یار اگر اکنامک حالات بہتر ہوں گے تو ملک چل سکتا ہے اور پھر باقی ساری چیزیں چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. SIFC اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکا بیکاز یہ سارے چیلنجز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آن ملٹیپل پلیٹ فارمز. یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ چیز ہر پلیٹ فارم پہ ہر آدمی کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک کنسورشیم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو سکے. زبردست, بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں سر کے ساتھ. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز سوچ کے جا رہے ہیں. آپ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ موڑ بہت بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کب کیسے ہم اس کو اوور کم کریں گے. تو جب ہم نیکسٹ 10 ایئرس کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا چیلنجز ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی پرائمریلی ضرورت ہے تاکہ ہم اس موڑ کو کراس کر سکیں. کم از کم جائے گا نہیں, ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حمید صاحب, CEO ہیں اپیرل زون کمپنی کے. سر, پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ میرے خیال میں نے بچپن سے اس جملے کو تھوڑا سا سنا, لیکن چیلنجز اپنی جگہ پہ ہیں. اچھا, ہم ہی نہیں, دنیا میں بھی لوگ ممالک ڈفرینٹ فیس کر رہے ہیں, لیکن اس چیلنج سے ہم چیلنجز سے نکل نہیں پا رہے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلے والے کی جو معاشی پالیسیز ہے وہ بیکار تھیں. وہ اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے پھر وہ کہتی ہے پچھلے والی کی بیکار تھیں. تو یہ چین کہیں پہ رک نہیں رہی ہے. مطلب یہ ایک اور اتفاق ایسا ہے کہ کوئی حکومت اپنا ٹینیور پورا ہی نہیں کرتی, تو وہ تو ہمارا اور شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. کیا کریں ایسا کہ وہ جو پالیسی کا سسٹم ہے جو مستقل رد و بدل ہوتا ہے, اپنی سوچ کے حساب سے بالکل ہی چینج کر دیا جاتا ہے, اس کو سیکیور کر لیا جائے. اور میرے خیال میں شاید ایسوسیشنز اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں, ڈیفینیٹلی کر بھی رہی ہوں گی. تو کیا اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کوئی اس چیز کو کم از کم چھیڑے نہیں, اور یہ اس کے چھیڑنے سے میرے خیال میں ہم اسی وجہ سے اسی موڑ پہ کھڑے ہوئے اتنے سالوں سے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کری ہے. پاکستان جو نازک موڑ سے گزر رہا ہے, میرے خیال سے یہ اپنے آپ کو صرف سیٹسفائی کرنے والی بات ہے. پاکستان از اے کنٹری وچ ہیز ٹرومینڈس ریسورسز, ٹھیک ہے نا. نیتوں کی ضرورت ہے, ارادے کی ضرورت ہے, اور اس کو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا فاسٹ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کر سکتا ہے ہماری نیبرنگ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا, بیکاز آپ کے پاس پورٹس آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس ایگریکلچر آپ کے پاس ہے,
ملٹیپل انڈسٹریز آپ کے پاس ہیں, مائننگ آپ کے پاس ہے, آئی ٹی سیکٹر ہمارے پاس کین بی اگین اے بگ گیم چینجر. تو یہ صرف میرے خیال سے ایک اپنے آپ کو ایک بلری سچویشن میں رکھنے والی بات ہے کہ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اگر آج یہ ارادہ کر لیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں وچ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ, جس کا افیکٹ چینج آف گورنمنٹ سے نہ ہو یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ نہ ہو, اور اس ویژن کو فالو کیا جائے, تو میرے خیال سے بہت جلدی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. اور جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, تو ہم تو یہ جو ہمارے سامنے دیکھیں نا, بنگلہ دیش ہمارے سامنے آگے بڑھا, ہمارے سامنے آپ ویتنام دیکھ لیں, ٹھیک ہے, چائنا نے کر کے دکھا دیا, ٹھیک ہے. تو ہم ہمت والے, حوصلے والے, جذبے والے, ہم سے زیادہ مار کے حق میں تو ہم سب نے ہی, جو دیکھیں نا ہمارے جو ایک ڈاؤٹ تھا کہ ہم بڑے ویک لوگ ہیں, اور وہ تو مار کے حق نے ہم سب کو یونائٹ کر کے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسی قوم ہیں, ہم کتنے ریزیلینٹ قوم ہیں. تو اگر ہم کرنے کو آئیں تو یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. اٹس جسٹ دیٹ کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, نیت کری جائے کہ یار یہ کرنا ہے, پھر انشاءاللہ اس پہ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ایکسٹرنل کوئی فورسز کا کوئی امپیکٹ ہم پہ آتا ہے تو یہ بڑی بات اپنے اچھی کی کہ ہمارے اندر ایک یونٹی فارم ہو جاتی ہے اور ہم پاکستان کے لیے ایک آواز بن جاتے ہیں. لیکن جب انٹرنل ہم سائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک آواز ہم نہیں بن پا رہے. وین وی سی کہ ہم نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر جو ڈیسیجن گورنمنٹ کو لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیسے, آج سے کچھ سال پہلے تو اتنی برے حالات تھے کہ کہنے کو تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے, اور بس ابھی اس مہینے ویک میں نیوز آ جائے گی ہم ڈیفالٹ والی سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن اس کرائسس سے ہم نکل کے اسٹیبل ہو کر کافی بہتر سچویشن میں ابھی موجود ہیں. لیکن جب ہم نیکسٹ 10 ایئرس کو دیکھتے ہیں, کیا ڈیسیجنز گورنمنٹ کے ہونے چاہیے, کیا ڈیسیجن اسٹیک ہولڈرز کے ہونے چاہیے کہ وہ اس کو فیوچر کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن لے سکیں اور انوویشن بھی لے کے آ سکیں. کیونکہ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک پرانے شاید مائنڈ سیٹ کے اوپر چل رہے ہیں اور پرانے ڈیسیجنز کے اوپر چل رہے ہیں. تو کیا انیشیٹوز ایسے ہونے چاہیے جس سے تمام لوگ ایک پیج کے اوپر کام کر سکتے ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو ان کو جو بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں نا, ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے وہ رک جائے, بنسبت اس کے کہ جو باہر پیسہ لگایا ہوا ہے ان کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ باہر سے پیسہ لائیں اور انڈسٹری لگائیں. جب یہ کانفیڈنس آئے گا تو خود بخود ٹرن اراؤنڈ شروع ہو جائے گا. پرسنل انٹرسٹ کی جگہ ملک کے انٹرسٹ کو اگر ہم آگے ایڈریس کیا جائے تو ہم اس میں کافی چینجز لا سکتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ڈائریکشن قبلہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس قبلے کے بعد اس کو پھر فالو اپ کر کے اس کے ایس او پیز ایسے بنائے جائیں کہ وہ فالو اپ ہو اور اس کو ری چیک کیا جائے, تو لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ میں نہیں چاہتا ملک سے باہر جانا, میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میں کروں وہ اس ملک کے لیے کروں, یہی کروں, کیونکہ اس ملک سے ہی میں آج جو ہوں اس ملک کی وجہ سے ہوں. اس ملک کی وجہ سے ہی میں نے یہیں تعلیم حاصل کری, یہیں سے پیسے کمائے, یہیں سے پیسے کما کے اپنی فیملی کو گرو کروایا, بچوں کو پڑھایا. تو اس ملک میں سارے وسائل تھے تو ہی ہو سکا نا. تو اٹ کین ہیپن اگین فار دا نیکسٹ جنریشن اینڈ نیکسٹ جنریشن. اٹس جسٹ دیٹ کہ اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا CSR چیریٹیز کے اوپر بہت فوکس ہے اور شوق سے آپ اس انیشیٹو کو لے کے چلتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ پاورٹی, آپ نے کہا کہ لیبر بھی جو ہے اس وقت انمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے اور کافی زیادہ کرائسس ہے یہاں پہ تھوڑا سا جو ایگزسٹ کرتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ پاورٹی, تو کیسے عام آدمی کی ہیلپ کی جائے, کیا اویئرنیس کریٹ کی جائے, کیا چینلز ہونے چاہیے کہ انسٹیٹ کہ وہ جو ہم شارٹ ٹرم مجبوری میں سپورٹ دینی پڑتی ہے, کیونکہ بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی تکلیف کے اندر ہے, کوئی خاندان تکلیف کے اندر ہے اور وہ بالکل کرائسس کے اندر آ گیا ہے, تو مجبوراً اس کے لیے راشن پروگرام رن کرنا پڑتا ہے. آپ ڈفرینٹ یہاں پہ تندور بھی رن کرتے ہیں کورنگی سائٹ کے اوپر, آپ پین کو جانتے ہیں, تو جو کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے تاکہ فیملیز کی جو لائیولیہڈ ہے, جو لیونگ کوالٹی ہے, وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکے. دیکھیے, اس کے لیے تو اکنامک ریوائول ہونا ضروری ہے,
لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہونا ضروری ہے, بزنس کریشن کا ہونا ضروری ہے, تو ہی یہ ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا ہمارے میں نے کیونکہ ہم کافی سال ہو گئے اب یہ کرتے ہوئے, تو ہمارے میں بڑی عادت ہے کہ ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہمیں اپنے طور پر خود جو کر سکتے ہیں کم سے کم وہ کرنا ضروری ہے. بینگ اے پاکستانی وی شوڈ پلے آر رول واٹ ایور وی کین, امپیکٹ خود بخود آئے گا. صحیح بات. تو اگر ہم جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہم سب چیز صاف ستھری رکھیں, ہر چیز انٹیکٹ رکھیں, کھانا بھی ہو, ہر چیز ہو, تو اسی طرح اگر ہم علاقے کی ذمہ داری لے لیں, اپنے محلے کی ذمہ داری لے لیں, تو ہم اس طرح آہستہ آہستہ چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. اب جیسے ایک ادارہ جس کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ کراچی. اس کے دو موٹیوز ہیں, ایک ہے کراچی کے جو کرائم کے حالات اور ایک ہے گرینری. تو ان کا ڈومین یہ ہے کہ یار یہ جو جیسے اب کرنگی کا جو ایریا ہے اس کا میں چیف ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ کرنگی ایریا میں ہم نے پولیس کے ساتھ ایم او یو کیا ہوا ہے, پولیس نے ہمیں جگہ دی ہوئی ہے اپنے تھانے میں, ہم نے وہاں کیمرے لگائے, مانیٹرنگ پولیس کی ذمہ داری ہے, اس کو پرووائڈ کرنا ایز بزنس کمیونٹی ہماری ذمہ داری. اب اس سے ون ون سچویشن کیا ہوئی, خدا نخواستہ کوئی کرائم ہوتا ہے تو پولیس کے پاس ٹولز ہیں ٹو کیچ دیٹ کرائم. صحیح بات ہے. تو فائدہ ہمیں بھی ہے کیونکہ جب کرائم کم ہوگا تو ایز اے بزنس مین ہمارے لیے بھی حوصلہ بہتر ہوگا, ہمارے لیے بھی موومنٹ آسان ہوگی. تو اس طرح کی کمیونٹی انگیجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ہم گرین پروجیکٹس کر رہے ہیں, یہاں ملیر ایکسپریس وے ابھی نیا بنا ہے, وہاں ہم ساتھ ساتھ اربن فارسٹ لگا رہے ہیں. تو اونرشپ اپنے علاقے کی لینا بہت ضروری ہے, اور ہم رادر دین کرٹیسائزنگ اور لوگوں پہ چھوڑ دیں اور ساری چیزیں سمجھے کہ گورنمنٹ کر دے, تو یہ بھی میرے خیال سے فیئر نہیں ہوگا. انڈس ہاسپٹل کے ساتھ میں ان کی ریسورس موبلائزیشن ٹیم میں ہوں. لاسٹ ویک بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے انوگریشن کے لیے. اسٹیٹ آف دا آرٹ 1350 بیڈڈ ہاسپٹل, آئی تھنک لارجسٹ ان ایشیا بنایا. یو ول بی شاک ٹو نو دیٹ 8 بلین روپیز پر اینم سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مطلب سندھ گورنمنٹ کو بھی برا بھلا نہیں بولنا چاہیے, جو جتنا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. بہت بڑا کام ہے. ہاں, تو ایک یہ کر رہی ہے, ایک SICH کر رہی ہے, بچوں کے لیے انہوں نے وہ بنایا ہے, تو ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ وہ کر رہی ہے, SIUT کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہر کسی کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, تو ہی ہم اس ملک کو کہیں لے کے جا سکتے ہیں. ہم کسی ایک ادارے کو یا گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یار آپ ہی ہمیں سارا کر دیں. حقیقت ہے. تو ہم اپنا رول پلے کریں اور آہستہ آہستہ اس کا ایک امپیکٹ آتا جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح. بہت شکریہ زاہد بھائی ٹائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لیے. اگر ہم دیکھیں ہمارے چھوٹی چھوٹی ہماری ذمہ داریاں, اگر ہم اپنے قد کے حساب سے, اپنے وسائل کے حساب سے, ریسورسز کے حساب سے اپنا پارٹ پلے کریں, تو پاکستان کے اندر وہ کلرز لازمی دکھیں گے, اور وہ جگہ جگہ ایک سورس آف موٹیویشن ہوگی دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اچھا کر سکے. لیکن شروعات سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اپنے آپ سے کرنی چاہیے. پہل اپنے آپ سے کریں, اس کا امپیکٹ کئی 100 لوگوں تک جائے گا, اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, وہ خدا کے حوالے کر کے کچھ چھوڑ دینا چاہیے. یاد دیجیے ڈاکٹر محسن اور کامیابی کا سفر سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہو رہی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.